اپنے پاؤں پہ معاشی لیول پہ کھڑا کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا دو قسم کے موسم ہمارے قریبی ممالک میں ہیں۔ مکہ مکرمہ یہ 4 سیزن نہیں ہے، یہ 1 سیزن سٹی ہے۔ باقی قریبی علاقے جو ہیں کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی خزاں ہے، کبھی بہار ہے۔ 4 سیزن ہونا بھی بہت بڑی ایک اہمیت کے حامل چیز ہے۔ تو انہوں نے کہا اب 2 باتیں ہیں، سردی میں ایک علاقے کی طرف تجارت کریں گے، گرمی میں دوسرے علاقے کی طرف، جسے قرآن کہتے ہیں رحلۃ الشتاء والصیف، کہ تم کبھی گرمیوں کا سفر کرتے ہو کبھی سردیوں کا۔ تو حضرت ہاشم نے داغ بیل ڈالی تھی، یہ اپنے تجارتی سفر میں مسجد اقصیٰ میں تھے کہ ان کا انتقال ہوا اور ان کی قبر مبارک وہیں موجود ہے۔ گویا حضور پاک علیہ السلام جب معراج پر تشریف لے گئے تو بیت المقدس گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس جگہ قیام فرمایا تو قریبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کی قبر ہے۔ میں نے جتنی تحقیق کر کے پہنچا ہوں، ہو سکتا ہے اس میں غلطی ہو، میں یہ سمجھتا ہوں رسالت مآب علیہ السلام کے جو اسفار ہیں آؤٹ آف کنٹری، یعنی حجاز سے باہر، اپنے ملک سے باہر، میں نے وہ 3 چیزیں آج تک پڑھی ہیں۔ ایک بصرہ کا سفر ہے، ایک یمن کا سفر ہے، اور ایک فلسطین کا سفر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے جو 2 سفر بصرہ اور یمن کے کیے ہیں، یہ اعلان نبوت سے پہلے اپنے شفیق و رحیم چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ کیے ہیں، حضرت علی کے ابا جان حضرت علی رضی اللہ عنہ کے والد مکرم کے ساتھ کیے ہیں۔ لیکن جو فلسطین کا سفر ہے، یہ سفر رسالت مآب علیہ السلام نے حضرت جبرائیل کے ساتھ کیا ہے جب معراج کے سفر پہ جا رہے تھے۔ حضور پاک علیہ السلام کے جو دادا جان ہیں، ان کا نام شیبۃ الحمد ہے، عبد المطلب ان کا نام نہیں ہے۔ ہمارے ہاں مشہور عبد المطلب ہے، میں اس کی وجہ دیتا ہوں۔ عبد المطلب ان کی کنیت ہے، تو کنیت اور ہے، نام اور ہے، نام شیبۃ الحمد ہے۔ میں دونوں کی وجہ دینے لگا ہوں۔ شیبۃ الحمد نام کیوں ہے، کنیت میں عبد المطلب کیوں ہے؟ توجہ رکھنا، شیبہ کہتے ہیں سفید بالوں والا، اور حمد کہتے ہیں خوبصورت۔ جب حضور پاک علیہ السلام کے دادا جان پیدا ہوئے تھے تو ان کے ماتھے کی جو چٹیا کے بال تھے، ناسیہ، یہ بالکل سجدے والی جگہ کے اوپر سر کے درمیانی جگہ میں بال سفید تھے، پیدائشی بچپنے کے طور پہ صرف اس جگہ کے، باقی پورا سر کالے بالوں پہ ہو اور یہ جگہ سفید ہو تو عام بندے کو بدی لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ لیکن ان کی یہ سفیدی اتنی خوبصورتی ان کے جسم میں پیدا کرتی جو دیکھتا وہ دیکھتا رہ جاتا۔ اس لیے کہتے ہیں شیبہ سفید بالوں والا، لیکن الحمد جس کو خوبصورت لگے، تعریف والا لگے۔ یہ حضور پاک کے دادا جان ہیں۔ اچھا، جب یہ پیدا ہوئے حضرت شیبۃ الحمد، ان کی کنیت عبد المطلب کیسے پڑی؟ یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوئے تھے، بنو نجار میں ان کی والدہ تھی حضرت سلمہ، یہ ان کی اماں جان ہے حضرت عبد المطلب کی، رسول اللہ کی پردادی۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے جب دادا پیدا ہوئے تو وہ بڑھتے چلے گئے، کیونکہ والد تو فوت ہو گئے تھے۔ اتنی اچھی صحت انہوں نے حاصل کر لی، بچپنا لڑکپن میں آنے لگا تو ماشاءاللہ طاقتور تھے۔ یہ ان زمانے کی کشتی، جیسے آج کے دور میں ہم کبڈی کی شکل بھی کہہ سکتے ہیں اگر حیا والی ہو تو، یہ کھیلا کرتے۔ باقی جنگی تربیت میں تلوار چلانا جانتے، اور خود کو کہتے ہیں انا ابن ہاشم، میں ہاشم جیسے سردار کا بیٹا ہوں، انا سید البطحاء، میں عرب کے سردار مکہ مکرمہ میں رہنے والے ہاشم کی اولاد ہوں۔ بہت بڑا نام تھا حضرت ہاشم کا۔ تیر اندازی کرتے اور کہتے بتاؤ کہاں تیر کا نشانہ لگے، جس جگہ کہتے ادھر جا کے لگتا۔ حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں، حضور پاک علیہ السلام کے اشعار پڑھتے ہیں، ان کے والد ثابت ہیں۔ یہ ثابت کسی وجہ سے مکہ مکرمہ آئے تو انہوں نے اس بچے کو دیکھا ہوا تھا، یعنی حضرت رسول اللہ کے دادا جان کو۔ تو حضور پاک علیہ السلام کے پردادا تو فوت ہو گئے، ان کے بھائی عبد المطلب کے چچا جن کا نام مطلب تھا، یہ مکہ میں تھے۔ تو یہ مدینہ کا بندہ جب مکہ آیا اور آ کر کہا اللہ کے بندے تمہارا بھائی وہاں شادی کی اس نے مدینہ طیبہ میں، وہ بیت المقدس گیا تو فوت ہو گیا، اس کی قبر وہیں بنی، تم اپنے بھتیجے کو تو دیکھو، تمہارا بھتیجا خود کو انا ابن ہاشم کہتا ہے، انا ابن سید البطحاء کہہ کر ایسی تیر اندازی کرتا ہے، دنیا دیکھنے میں حیران ہو جاتی ہے۔ تو چچا کے دل میں بھتیجا کی عظمت آئی، اس نے اپنی فیملی سے مشورہ کیا، ہمارے بھائی تو فوت ہو گئے، اب اس کا بیٹا قدرے بڑا ہو گیا تو ہم لینا آئے انہوں نے کہا جاؤ ان کی اماں سے مشورہ کرو، وہ ساتھ آئے تو لے آؤ، ورنہ بچہ بھیجے تو اس کا دھدیال یہ ہے، یہی گھر ہے، اسے لے آؤ۔ دیکھو رب کریم ترتیب کیسے بنا رہے ہیں رسالت مآب کی آمد کی۔ تو یہی مطلب
جو ہاشم کے بھائی تھے اور حضور پاک کے دادا کے چچا تھے، یہ گئے مدینہ طیبہ. تو اتفاق سے اس دن وہی تیر اندازی کی ایک محفل لگی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے بھتیجے کو دیکھ کر اتنی زیادی حیرانگی کا اظہار کیا کہ یار اس عمر میں اتنی پرفیکٹ تیر کا نشانہ بازی ہمارے ہاں تو کوئی نہیں کرتا. اب مزید شوق بڑھا کہ اس کو میں ساتھ لے کر جاؤں. ان کی والدہ اپنی بھابھی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا جی بالکل آپ لے جائیں، آپ کی اولاد ہے، ہمیں تو اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ اپنے ساتھ اونٹ کے بٹھا کر اتنی جلدی لائے کہ کپڑوں کا ساتھ انتظام نہ کیا کہ اس کے اور سوٹ دے دو. سنیں، بس اسی سوٹ میں آتے گئے. 1 ہفتے کا اونٹ پہ سفر تھا، کپڑے میلے ہو گئے. جب مکہ مکرمہ آنے لگے تو لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ اب مطلب کہتا ہے اگر میں کہتا ہوں میرا بھتیجا ہے اور یتیم بھتیجا ہے، سارے کہیں گے چاچے کے کپڑے ویکھو تو بھتیجے دے ویکھو. میرے اوپر اعتراض آئے گا کہ اس کے تو بہت میلے کپڑے ہیں، تو کیا کہوں؟ انہوں نے کہا عبد المطلب، یہ میرا غلام ہے، عبد المطلب میرا غلام. تو لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے جانے دو. جب مکہ مکرمہ لائے، انہیں غسل کرایا، نہلایا دھلایا اور اچھے کپڑے بنا کے شہزادے کی شکل بنائی، تب جا کر کہا لوگوں میں نے اس وقت کسی وجہ سے کہا تھا میرا غلام ہے. کوئی غلام نہیں ہے، آزاد ہے میرا بھتیجا، اس کا نام شیبۃ الحمد ہے، لیکن دنیا میں نام عبد المطلب مشہور ہو گیا کہ مطلب کا غلام. یہ حضور پاک کے دادا کے عبد المطلب ہونے کی اور ان کے نام ہونے کی اصل وجہ ہے. ان کی شادی ہوئی ہے فاطمہ بنت عمر بن عائض. یہ فاطمہ نام حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دادی کا ہے. یہ عبد المطلب کی بیوی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائض. یہ بھی بڑا اتفاق ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساس کا نام فاطمہ ہے، حضرت خدیجہ کی اماں. حضور پاک کی دادی کا نام فاطمہ ہے، فاطمہ بنت عمر بن عائض. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت علی المرتضیٰ کی اماں ابو طالب کی بیوی، ان کا نام بھی فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد. اور حضور پاک علیہ السلام کی چوتھی اور چہیتی بیٹی کا نام بھی سیدہ فاطمہ ہے. فاطمہ فتم سے ہے. فتم کہتے ہیں جہنم کی آگ کو بجھا دینا، تو فاطمہ جس کی وجہ سے جہنم کی آگ بجھ جائے، یعنی ایک اچھا تفاعل کا معنی ہے. تو یہ حضور پاک کی دادی ہیں فاطمہ بنت عمر بن عائض. نام یاد رکھتے جانا. شیبۃ الحمد دادا ہیں، ان کا آپس میں نکاح ہوتا ہے. سنو اپنے نبی کے اس تعارف کو، حیران ہو جاتا ہے انسان کہ رسالت مآب علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کا جو خاندانی ایک سٹیٹس ہے، رب کریم نے اس کو کتنا بارتبہ، با مقام اور با مرتبہ بنایا. ان کے 10 بیٹے پیدا ہوئے. 10ویں حضرت عبداللہ ہے، حضور پاک کے ابا جان. 9 ان کے بڑے بھائی ہیں. ان کی 6 شادیاں ہیں، 2 بیویاں فوت ہو گئیں، پھر بعد میں رکھا، پھر فوت ہو، یعنی اس طرح 2 کر کے عبد المطلب کی شادیاں ہیں. تو مختلف بیویوں سے مختلف اولاد. 10 بیٹے 6 بیٹیاں. یہ 6 بیٹیاں وہ ہیں جو رسول اللہ کی پھوپھی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی جان ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھیوں میں بھی حضرت ام حکیم بیضاء اور حضرت صفیہ، یہ 2 پھوپھیاں صحابیاں بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں. رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ والد کی بہنیں، گویا 16 اولادیں ہوئیں. ان نے جب شادی کی نا، اس رات دعا مانگی خانہ کعبہ کے پاس آ کر. حضور کے دادا جان نے، سنو دعا کیا ہے، میرے مولا اگر تو مجھے 10 بچے دے نا، میں سب سے بڑی قربانی تیرے نام پہ کروں گا. لاہور کے غیوروں، سب سے بڑی قربانی پتہ ہے کیا ہوتی تھی؟ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھ کے اللہ کے لیے ذبح کر دو. یہ اس زمانے کی قربانی ہوتی تھی. اسلام نے تو اسے ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ بدلہ کیسے، یہی میں سنانے لگا ہوں کہ سب سے بڑی قربانی دوں گا یہی کہ ایک بیٹا ذبح کروں گا. رب نے 10 بیٹے دیے، جو مانگا وہی دیے. 6 بیٹیاں ملیں، اور جب 10 بیٹے پورے ہو گئے، بیٹے بڑے ہوئے، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوئے، جوان ہوئے. 10 سال 11-12 سال حضرت عبداللہ آخری بیٹے ہیں، ان کی عمر اتنی تھی. ایک دن یوں بیٹھے تھے خانہ کعبہ میں اور اپنے 10 بیٹوں کو دیکھا، وہ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں. اچانک اپنی منت یاد آئی کہ او ہو، آج تو میرا بیٹا اتنا چل پھر کے ہو گیا، اللہ سے وعدہ کیا تھا، لہٰذا وعدے کو پورا کروں. اب تو ایک کو ذبح کرنا ہے، کیا کروں؟ ان نے قرآن اندازی کی. ایک اس میں تفصیل ہے، میں شارٹ کر رہا ہوں. قرآن اندازی کی تو قرآن حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا، حضور پاک کے والد کے نام پہ. تو انہوں نے ہاتھ پکڑا، آؤ بیٹا چلیں. اور حضرت عبداللہ بھی سر جھکا کے ابا کے ساتھ چل پڑے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پھوپھیاں ہیں نا، یعنی حضرت عبداللہ کی بہنیں، وہ رونے لگی. انہوں نے کہا ابا ہمارے چھوٹے بھیا کو نہ لے جائیں، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کے نام پہ قرآن نکلا. نا
ہم اسے نہیں لے جانے دیتی۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت صفیہ تھی اور ام حکیم بیضا، لبنہ، عاتقہ، یہ مختلف نام ہے رسالت امام علیہ السلام کی پھوپھی ہوں گے، انہوں نے اپنے سینے سے چپکا لیا اپنے بھائی کو، ابو ہمیں نہیں جانے دے گی۔ بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہیں، باپ کی تو وہ کہتے ہیں نا ماں کے دل کا پیارا بیٹا ہوتا ہے اور باپ کے دل کی پیاری بیٹی ہوتی ہے اور بہن کے دل کا پیارا بھائی ہوتا ہے، تو رشتے ہیں۔ تو انہیں سینے سے چپکایا تو حضرت عبد المطلب کو ایک دفعہ اپنے فیصلے پہ غور کرنے کا وقت ملا کہ کیا کروں؟ کہا ایک بار پھر قرعہ کر لیں۔ دوسری بار قرعہ کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام، تیسری بار قرعہ کیا، پھر حضرت عبداللہ کا نام۔ اب تو بیٹیوں کے ہاتھوں سے پکڑا اور تھوڑا کھینچنے لگے حضرت عبد المطلب۔ اتنے میں ایک خاتون کا فتویٰ گردش کرتا ہوا ان تک پہنچا تھا کچھ دنوں پہلے۔ وہ خاتون تورات اور انجیل کی عالمہ تھی، اگرچہ مکہ کی نہیں تھی۔ اس کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر کسی جگہ بندہ اپنی منت پوری نہ کر سکے تو ایک طرف 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف اپنی منت کرے، تو 10 اونٹ ذبح کر دے، وہ منت پوری ہو جائے گی۔ تو حضور پاک کی پھوپھی نے یہی کہا اپنے والد کو، ابا جان اگر 10 مرتبہ اونٹ ایک طرف رکھیں اور ایک مرتبہ ہمارے بھائی کو رکھیں تو قرعہ جس کے نام پہ نکلے پھر دیکھیں گے نا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہیں 10 اونٹ رکھے اور ایک طرف حضرت عبداللہ کا قرعہ۔ سنو، امام ابن سعد رحمہ اللہ طبقات میں لکھتے ہیں، سیرت ابن شام امام شام نے لکھا ہے، یہ مکمل سیرت کے واقعات ہیں۔ پھر بھی قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پہ نکلا۔ تو بیٹی کہنے لگی ابا جان ہمارے اونٹ بہت زیادہ ہیں، 10 اور بڑھا دیں، 20 کر دیں۔ پھر کرے قرعہ، 20 پہ اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ قرعہ، اونٹ 30 حضرت عبداللہ کے نام پہ۔ جب 10ویں مرتبہ قرعہ اندازی ہوئی، ادھر اونٹ 100 ہو چکے تھے، تو قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ بہنوں کے وارے نہیں آ رہے ہو گئے، انہوں نے کہا ہمارا بھائی بچ گیا، ابا جی 100 اونٹ دے دیں، کیا پرابلم ہے؟ اس زمانے کا ایک اونٹ پتہ ہے کیا ہے؟ ایک پورا اس زمانے کی اتنی ضرورت اونٹ پورا کرتا ہے جیسے آج کے زمانے کی ایک لینڈ کروزر پورا کرتی ہے۔ یہ اونٹ کو گدھا نہیں کہہ رہا، خچر نہیں کہہ رہا، گھوڑا نہیں کہہ رہا، اونٹ کہہ رہا ہوں، جو ریت کا جہاز ہوتا ہے۔ ریت میں جو یہ وہ ہوتا ہے نا بھاگنے کا مقابلہ، سباقہ جسے کہتے ہیں عربی میں، یہ اس میں اونٹ کے علاوہ کوئی جانور چل نہیں سکتا۔ اور اونٹ کے بہت سے اور بھی فوائد ہیں۔ 5 دن بھوکا رہے گا، وہ کہتے ہیں پتہ نہیں کوہان کو کوئی تراش کے اوپر سے پانی نکال لیتے ہیں۔ اونٹ کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ کبھی اونٹ ریلیشن شپ اپنی ماں اور بہن سے نہیں کرتا جو عام جانوروں میں معاملات ہوتے ہیں، اونٹ میں بڑی صفات ہے۔ تو اگر میں اس اونٹ کی صفات پہ آپ کو بات کروں تو ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ 100 اونٹ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر کسی کو گفٹ دینا تھا۔ حضرت عبداللہ نے مانا، بیٹیوں کے نام پہ کہا جی بالکل صحیح ہے۔ 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، حضرت عبداللہ بچے ہیں۔ یہ واقعہ کب پتہ چلا، کیسے پتہ چلا؟ مورخین نے لکھا ہے حضور پاک علیہ السلام خود تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا دیہات سے آیا اور اللہ کے رسول سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں یا ابن الذبیحین، اے وہ بندے جن کے 2 والد کو ذبیح ہونے کا، ذبح ہونے کا مقام ملا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ ایک ذبیح تو ہم نے سنا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام جن پر چھری رکھی، وہ خواب دیکھا، آپ کے ذہن میں ہے نا؟ اللہ نے اس کی جگہ دمبا دے دیا، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ۔ ایک ذبیح تو ہے، دوسرے کون ہے؟ تو کہتے ہیں آپ علیہ السلام نے اس کا مسئلہ حل کیا۔ جب وہ بوڑھا تشریف لے گیا تو ہم نے پوچھا یا رسول اللہ معمہ حل فرما دے، دوسرا ذبیح کون ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوری اپنے گھر کی یہ بات سنا دی۔ تو یہ